آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ افسانے پر بات کرنے والے ہیں۔ نرگس نایاب کا افسانہ معیار۔ جی، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی مطالعہ ہے۔ بالکل، ہمارے پاس یہ مکمل افسانہ موجود ہے اور آج ہم صرف اس کی کہانی نہیں دہرائیں گے بلکہ اس کا ایک مفصل فنی اور فکری تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس سوال کو کھوجیں گے کہ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول ہمارے ہی گلے پڑ جاتے ہیں۔ تو پھر آئیے کردار کی تعمیر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ وہ والدین کی اکلوتی اولاد ہے، شادی کے 20 سال بعد پیدا ہوئی تو ظاہر ہے بہت لاڈ پیار ملا۔ جی، اور یہی لاڈ پیار ایک طرح سے اس کی شخصیت کی بنیاد بنتا ہے۔ اس نے اسے خود اعتماد تو بنایا لیکن ساتھ ہی ایک انتہا پسندی بھی دی۔ مصنفہ نے بچپن کی کچھ مثالیں دی ہیں، جیسے کوئی پیار سے بوسہ دے تو فوراً گال پونچھ لینا۔ ہاں، اور یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے نا؟ جی، لیکن یہ صرف صفائی پسندی نہیں ہے، یہ ایک غیر محسوس طریقے سے دوسرے کو مسترد کرنا ہے، ایک لکیر کھینچنا کہ آپ یہاں تک آ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ اور وہ پسینے والے کپڑوں میں والدین کی گود میں نہ جانا؟ بالکل، یعنی محبت کا جو ایک طبعی اظہار ہے وہ اسے بھی اپنی نفاست کے معیار پر پرکھ رہی تھی۔ تو یہیں سے وہ رونت یا تکبر پیدا ہوا؟ جی، یہیں سے اس کی بنیاد پڑی۔ جو چیزیں بچپن میں اس کی انفرادیت لگ رہی تھیں، جیسے نفاست، وہی جوانی میں اس کی سب سے بڑی خامی بن گئیں۔ اور یہ معیار صرف چیزوں تک تو محدود نہیں تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں، اس نے انسانوں کے لیے بھی ایک پیمانہ بنا لیا تھا۔ دیہاتی رشتہ داروں کو سلام کے لائق نہ سمجھنا، سہیلیاں بھی بہت چن کر بنانا۔ یعنی صرف وہ لوگ جو خوبصورت ہوں، اچھے گھرانوں سے ہوں؟ جی، وہ انجانے میں اپنے ارد گرد ایک قلعہ بنا رہی تھی جس میں صرف اس جیسے لوگ ہی داخل ہو سکتے تھے۔ اچھا، تو یہ بچپن کی بنیاد تھی۔ جب وہ جوانی میں قدم رکھتی ہے، کالج اور یونیورسٹی کے دور میں، تب کیا ہوتا ہے؟ تب تو یہ معیار آسمان کو چھونے لگتے ہیں۔ یہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کے عالمیے کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ رشتے تو آتے ہوں گے؟ بہت رشتے آتے رہے، لیکن وہ ہر ایک کو اپنے خیالی معیار کے ترازو میں تول کر رد کرتی رہی۔ مثلاً؟ کسی کی شکل اچھی ہے تو نوکری 17ویں گریڈ کی نہیں ہے، کسی کی نوکری اچھی ہے تو عمر زیادہ لگتی ہے، اور کوئی ہر لحاظ سے ٹھیک ہے تو اس کا گھر چھوٹا ہے۔ بالکل۔ اس نے حقیقت کی دنیا میں ایک غیر حقیقی، ایک آئیڈیل ساتھی کا تصور بنا رکھا تھا جو ظاہر ہے کہیں تھا ہی نہیں۔ اور اسی دوران وہ خود تعلیمی میدان میں بہت کامیاب ہو جاتی ہے، لیکچرار بن جاتی ہے۔ جی، 17ویں گریڈ میں، اور اس کامیابی نے اس کی گردن کو، جیسا کہ افسانے میں لکھا ہے، مزید کلف زدہ کر دیا تھا۔ اس کامیابی نے تو اس کے معیار کو اور ہوا دی ہوگی۔ یقیناً، اس نے سوچا کہ ہر اگلی کامیابی اسے زیادہ خوشی دے گی، لیکن وہ یہ بھول گئی کہ انسانی خوشی کا تعلق بنیادی طور پر رشتوں سے ہے۔ اس کی کامیابیاں اس کے تکبر کو تو بڑھا رہی تھیں، لیکن اس کی روح کو خالی کر رہی تھیں۔ اور اس کے والدین؟ افسانے میں ان کی فکر کا ذکر ہے، خاص طور پر والد کا۔ جی، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ والد کا یہ سوچنا کہ میرے بعد اکیلی کیسے رہے گی، یہ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے، لیکن شاید وہ بھی اپنی ہی تربیت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ انہوں نے اسے جو معیار دیے تھے، اب وہ خود ہی اسے نیچے نہیں اتار پا رہے تھے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، والدین کی وفات ہو گئی۔ اور وہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ عمر 38 برس، 19ویں گریڈ کی افسر، بڑا گھر، گاڑی، سب کچھ تھا لیکن کوئی ساتھ نہیں تھا۔ یہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ یہاں مصنفہ یہ دکھا رہی ہیں کہ کیریئر کی کامیابی اور سماجی حیثیت وہ انسانی رشتوں کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ کتابیں اور ٹی وی ایک حد تک ہی ساتھ دیتے ہیں۔ بالکل، جب رات کی تنہائی کاٹنے کو دوڑتی ہے تو انسان کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ایک بنیادی، ایک بائیولوجیکل ضرورت ہے۔ اس تنہائی نے اس کی ذہنی حالت پر جو اثر ڈالا وہ تو بہت خوفناک ہے۔ جی، جیسے اپنی کسی کولیگ کی شادی کی خبر سن کر ڈپریشن میں چلے جانا، یا آئینے میں اپنی ہی شکل بدصورت لگنا۔ یہ احساس زیاں ہے، یعنی نقصان کا شدید احساس۔ اسے زندگی میں پہلی بار یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے معیاروں کی وجہ سے کیا کچھ کھو دیا ہے۔ وہ سارے رشتے جو وہ ٹھکرا چکی تھیں۔ اب اسے ان کی قیمت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ آئینے میں اپنی شکل کا بدصورت لگنا صرف ایک وہم نہیں، یہ اس کی اپنی نظروں میں اپنی قدر کھو دینے کی علامت ہے۔
وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اور اس اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا نتیجہ بہت حیران کن نکلتا ہے۔ جی اس کا رویہ 180 ڈگری پر بدل جاتا ہے۔ جی، ایک مکمل یو ٹرن۔ وہ عورت جو کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اب کالج سے واپسی پر مرد کولیگز، کلرکوں، یہاں تک کہ اجنبی راہگیروں کو بھی لفٹ دینے لگتی ہے۔ دیکھیں، جب ایک بنیادی انسانی ضرورت بہت عرصے تک پوری نہ ہو تو وہ ایک بھوک کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس وقت انسان کے بنائے ہوئے تمام اصول اور معیار ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اب اسے پسینے کی بو سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، سانولی رنگت سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب اس کے لیے کسی کا محض مرد ہونا ہی سب سے بڑی خوبی تھی۔ یہ اس کے کردار کی نفسیاتی شکست تھی۔ اور افسانے میں ایک بہت ہی چونکا دینے والی تفصیل ہے کہ وہ تسلی دینے کے بہانے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی تھی تاکہ اسے لمس کی لذت حاصل ہو۔ جی، اور اسے آپ زوال بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک بنیادی انسانی ضرورت کی شدت کا اظہار بھی۔ لمس یعنی چھونے کا احساس انسان کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس کا یہ عمل اس کی گہری مایوسی اور شدید ضرورت مندی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، اس کے وہ بلند و بالا معیار زمین بوس ہو چکے تھے۔ لیکن یہ سلسلہ بھی اسے سکون نہیں دیتا۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ صرف ایک عارضی بہلاوا ہے۔ جی، تو پھر وہ شادی کے لیے باقاعدہ کوششیں شروع کرتی ہے، میرج بیوروز سے رابطہ کرتی ہے۔ اور اب اس کے معیار اتنے گر چکے ہیں کہ وہ کسی بے روزگار، رنڈووے، یہاں تک کہ شادی شدہ مرد سے بھی شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اب معاشرہ اسے مسترد کر دیتا ہے۔ جی، اب کہانی سماج کی منافقت اور اس کی تلخ حقیقت کو سامنے لاتی ہے۔ جب وہ جوان تھی اور اس کے معیار آسمان پر تھے، تب معاشرہ اس کے پیچھے تھا۔ اور اب جب وہ ہر طرح کے سمجھوتے کے لیے تیار ہے تو معاشرہ اسے اس کی عمر کی وجہ سے قبول نہیں کرتا۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے نا؟ ہے نا؟ بہت بڑا۔ تو کیا مصنفہ یہاں فرد کے ساتھ ساتھ سماج کے ان دوہرے معیاروں پر بھی تنقید کر رہی ہیں؟ بالکل، اور یہ اس افسانے کا ایک بہت بڑا سماجی کرٹیک ہے۔ مصنفہ دکھا رہی ہیں کہ معاشرے نے عورت کے لیے جو شادی کا معیار مقرر کیا ہے، اس میں عمر سب سے اہم ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا طنز ہے کہ جو چیزیں اسے ایک وقت میں ڈیزائربل بناتی تھیں، وہی اب اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہیں۔ اور اس مسترد ہونے کے بعد اس کی سب سے بڑی فکر اپنی جائیداد کے وارث کی بن جاتی ہے۔ جی، وہ اپنا بچہ چاہتی ہے، لیکن حیاتیاتی اور ساماجک رکاوٹیں سامنے ہیں۔ اور یہاں اس کے اندر ایک اور کشمکش شروع ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو کوئی غلط قدم اٹھا سکتی ہے، لیکن اس کی خاندانی شرافت، اس کی پرورش اسے روکتی ہے۔ وہ ایک عجیب قید میں ہے۔ اور پھر کہانی کا اختتام آتا ہے جو میرے خیال میں سب سے زیادہ طاقتور اور غیر متوقع ہے۔ بہت غیر متوقع۔ وہ اپنی سوسائٹی کے پرچون کی دکان والے کو دیکھتی ہے اور اس کی نظروں میں کچھ ایسا دیکھتی ہے جس سے وہ سمجھ کر مسکرا دیتی ہے۔ یہ مسکراہٹ کیا ہے؟ یہ مسکراہٹ اس کی مکمل تبدیلی کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب وہ سماجی حیثیت، تعلیم اور ظاہری نفاست سے بہت آگے نکل کر اپنی سب سے بنیادی جبلت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ سمجھ گئی ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اسے سماجی لیبلز کی نہیں، ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ جی۔ آخری منظر تو کمال کا ہے۔ جب وہ دکان والا اس کے گھر آتا ہے تو اس کے جسم سے پسینے، آٹے، دال اور لہسن کی ملی جلی بو آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ وہی بو ہے جس سے وہ ساری زندگی نفرت کرتی رہی۔ یہی اس افسانے کا کلائمیکس ہے۔ وہ تمام ظاہری چیزیں جنہیں وہ ساری زندگی حقارت سے دیکھتی رہیں، اب اس کے لیے بے معنی ہو چکی ہیں۔ اور آخری جملہ، اس نے لفظ معیار کی حقیقت پرکھ لی ہے اور اب اس کی آنکھیں مستقبل کا سنہرا خواب بن رہی ہیں۔ یہ جملہ پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے لیے معیار کی تعریف مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ اب معیار سماجی حیثیت نہیں بلکہ انسانی ضرورت، بقا اور کمپینین شپ ہے۔ تو یہ صرف ایک سمجھوتا ہے یا سماج کے خلاف ایک خاموش بغاوت؟ میرے خیال میں یہ دونوں ہیں۔ یہ اپنے ماضی اور اپنے بنائے ہوئے معیاروں سے سمجھوتا ہے، لیکن یہ اس سماج کے خلاف ایک بغاوت بھی ہے جس نے اسے اس کونے میں دھکیل دیا جہاں اس کے پاس کوئی اور انتخاب ہی نہیں بچا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر تمہارے اصول مجھے قبول نہیں کرتے تو میں اپنے اصول خود بناؤں گی، چاہے وہ تمہاری نظر میں کتنے ہی گرے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ تو
یہ کہانی ایک فرد کے سفر کی ہے جو خود ساختہ معیاروں کے بلند مینار سے اتر کر زندگی کی بنیادی اور کڑوی حقیقتوں کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جی، اور یہ افسانہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا معیار کوئی مطلق حقیقت ہے یا یہ صرف ایک اضافی تصور ہے جو ہماری عمر، ہماری ضروریات اور ہماری تنہائی کے ساتھ بدلتا رہتا ہے؟ اس کہانی کا جواب تو یہی ہے کہ معیار حالات اور ضروریات کے تابع ہے۔ بالکل، جو چیز آج ہمارے لیے سب سے اہم ہے کل شاید اس کی کوئی اہمیت نہ رہے۔ اور ایک آخری سوال جو یہ کہانی ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے، کیا انسانی جبلت اور بنیادی ضروریات بالآخر ان تمام سماجی، اخلاقی اور ذاتی اصولوں پر ہمیشہ غالب آ جاتی ہیں جو ہم اپنی زندگیوں کے لیے خود بناتے ہیں؟ اس سوال پر غور کرنا چاہیے۔